بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام کے حجر مبارک کے باہر پہنچے تو دیکھا تو ایک نوجوان رو رہا ہے، اور وہ رونا اس کی اس کیفیت سے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا اور وہ بھی رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سے آ رہا تھا اور ایک نوجوان کو دیکھا رو رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، اور اس کی رونے کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکا، میری بھی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، اس نوجوان کو بلایا، نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہا ہے نوجوان؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ظلم ہو گیا، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں چم چم برستی ہیں۔ میں اپنے گناہ کو دیکھ کر، میں اپنے ظلم کو دیکھ کر، میں نے جو زیادتی کی ہے اس کو دیکھ کر مجھے سکون نہیں آ رہا، میرا دماغ، میرا ذہن بے چین ہے، میرا جسم بے چین ہے، مجھے آرام سکون نہیں مل رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ رونے کی کیفیت میری آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفن چور ہوں، لوگ اپنے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں اور شام کو جا کر میں قبریں کھود کر اور اس کفن نکال لیتا ہوں مردے سے، میرا یہ کاروبار ہے، میں مردوں کی کفن نکال دیتا ہوں پھر اگلے دن اس کو بیچ دیتا ہوں، تو میں کفن چور ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے 1-2-3 دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا اور ان کے رشتہ داروں نے اس لڑکی کا جنازہ پڑھا اور اس لڑکی کو دفنا دیا گیا۔ میرے علم میں تھا تو میں شام کو گیا، جا کر قبر کھودی، قبر میں اترا، میں نے اس لڑکی کی جسم سے کفن اتارا اور کفن لے کے باہر نکل رہا تھا قبر سے، شیطان غالب آ گیا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ برائی کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اتنی بڑی نافرمانی کر دی، اتنا بڑا جرم تو نے کر دیا، اتنا بڑا ظلم تو نے اپنے اوپر رکھ لیا۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے کہنے تھے۔ وہ نوجوان نے یہ الفاظ سنے اور وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہیں، میری یہاں پر کچھ میرا معاملہ حل ہونے والا نظر نہیں آتا، اور وہ روتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا اور جنگل کا راستہ لے لیا۔ اب جنگل میں جب پہنچا تو اس نے ایک غار کا انتخاب کیا، دن کو اس غار میں جا کے چھپ جاتا اور رات کو اس غار سے باہر نکلتا، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر روتا، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے فریادی کرتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگتا رہا، 40 دن تک وہ روتا رہا، 40 دن تک وہ معافی مانگتا رہا، اور وہ کہنے لگا، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کرنا تو کوئی آگ کا شعلہ برسا اور مجھے ہلاک کر دے،
مجھے جلا کے راکھ کر دے یا مجھے معاف کر دے۔ ادھر ان کے الفاظ تھے، وہ معافی مانگ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ اس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا اللہ رزق دیتا ہے، اس مخلوق کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے یا آپ معاف کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیدا کرنے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، اور عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ، اور اس کو صحت دینے والا بھی اللہ، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، مجھے بھی اور مخلوق کو بھی۔ تو پھر جبرائیل نے عرض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دے جبرائیل کہ میرے محبوب، اس میرے بندے نے، اللہ فرماتا ہے، مجھ سے دکھتے دل سے دعا مانگی اور میرے سامنے آوازاری کی، میرے سامنے رویا، آنسو بہائے، اور میں نے رحم کر کے اس کو معاف کر دیا۔ اے محبوب پیغمبر، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر سے کہہ دو کہ اپنے کسی دوست صحابی کو بھیج کر اس میرے بندے کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ حضرت جبرائیل کے سنے، صحابہ میں عرض کیا، اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ وہ صحابی نکل پڑے تلاش کرنے کے لیے، اور پوچھتے پوچھتے اسی راستے پر جنگل کی طرف آگے، اور جنگل میں دیکھا تو ایک بکریوں کا چرواہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہاں آپ نے کوئی اور تو نہیں دیکھا؟ تو اس بکریوں کے چرواہ نے کہا کہ اور تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، میں اپنی بکریوں کے اس باڑے میں رات کو ہوتا ہوں، اور اس پہاڑی کے باہر کوئی نوجوان، کچھ آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، چلانے کی آواز آتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی اور رو رہا ہو اور چلا رہا ہو۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ ادھر نہیں آیا اور میں ادھر نہیں گیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ بالکل وہی ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے چلے گئے، اس پہاڑی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی ہوا، رات کے وقت تاریکی پھیل گئی، اندھیرا چھا گیا، اور وہ نوجوان اپنے غار سے باہر نکلا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں، جب میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس کے الفاظ سنے اور میں نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندے، محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی ہے، جبرائیل آ کر بتا گیا ہے کہ اللہ نے تیری معافی کر دی ہے، اللہ نے تیرے جرم کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ شرمندہ رہو اور اس گناہ کی معافی مانگو، اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرو۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔